اللہ کی اس زمین کے اوپر بہت سے ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہا ہوتا، جبکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت قریب جا چکے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں میرا اللہ فرماتا ہے، نہ تو ان کا گوشت میرے تک پہنچتا ہے اور نہ ہی تو ان کے جانور کا خون میرے تک پہنچتا ہے۔ یعنی کہ جب یہ لوگ قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے نہ تو ان کا گوشت میرے تک پہنچتا ہے اور نہ ہی جانور کا خون میرے تک پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ صرف فرمان نہیں ہے، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو انسان کے غرور کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، جو انسان کی میں کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ سچ ہے جو دل کے پردے چاک کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ بیان کوئی عام بیان نہیں ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں چہرہ نہیں بلکہ نیت نظر آتی ہے، یہ وہ ترازو ہے جس میں عمل نہیں اخلاص تولا جاتا ہے۔ اب جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی، جن کی کوئی نماز بھی قبول نہیں ہو رہی ہوتی، ان نادانوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، مگر اللہ کے ہاں ان کا کوئی ایک عمل بھی قبول نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو 5 گناہ بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور انہی 5 گناہوں کی وجہ سے ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک گناہ کی وجہ سے کسی کی بڑی سی بڑی عبادت ضائع کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک گناہ کی وجہ سے ساری رات کی عبادت ضائع کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں پر میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کے پاس پانی کا ایک گلاس ہو، اس کے اندر اگر ایک قطرہ زہر ڈال دیا جائے تو کیا وہ پانی پینے کے قابل رہے گا؟ ایک گلاس پانی کا تھا، اس کے اندر ایک قطرہ زہر کا ڈال دیا تو کیا وہ پانی پینے کے قابل رہا؟ ہرگز نہیں۔ زہر کے ایک قطرے نے پورے گلاس کے پانی کو زہر بنا دیا، چاہے پانی کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو، ایک ہی قطرہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح تمہاری نمازیں ہیں، اگر ان کے اندر 5 گناہ آ جائیں، تمہاری عبادتوں کے اندر، تمہاری نماز کے اندر، تمہاری قربانیوں کے اندر 5 گناہ آ جائیں، تو یہ ایک ہی خرابی تمہاری ساری کی ساری عبادت کو ضائع کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، یعنی اے ایمان والو، اپنے صدقے کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو، اپنے صدقے کو احسان جتا کر ضائع نہ کرو۔ میرے بھائیوں، یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، صدقہ کیا ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، صدقہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا نیک عمل ہے، مگر اللہ خود فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اس کے ساتھ احسان جتایا یا پھر کسی کو تکلیف دی، مطلب احسان جتا کر کسی کو تکلیف دی، تو صدقے جیسا نیک عمل بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ صدقے سے بڑھ کر کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ صدقہ ہی ہے جو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور موت کو بھی ٹال دیتا ہے، اور صدقہ میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے صدقے جیسا نیک عمل بھی ضائع ہو سکتا ہے، یعنی ایک گناہ آیا اور سارا کا سارا عبادتوں کا دریا بہا کر لے گیا۔ میرے بھائیوں، اب بات بالکل واضح ہو گئی ہے، گناہ صرف گناہ نہیں ہوتے، یہ ہماری عبادت کے دشمن بھی ہوتے ہیں، یہ ہماری محنت کو جلا بھی دیتے ہیں۔ گناہ صرف گناہ نہیں ہوتے، اس لیے اگر قربانی کو، نماز کو اور دیگر عبادات کو بچانا ہے آپ نے، تو ان 5 گناہوں سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہوگا۔ قربانی سے پہلے ہی ان 5 گناہوں سے ہمیں ہر حال میں توبہ کرنی ہوگی۔ تو اب بات کرتے ہیں، آخر وہ 5 گناہ کون سے ہیں جو ہماری عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں؟ یہ وہ گناہ ہیں جو سجدوں کو آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی زمین پر گرا دیتے ہیں، جو سجدوں کو ہماری پیشانی سے ایک بالشت بھی اوپر قبولیت کے دروازے تک نہیں جانے دیتے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ وہ رکاوٹیں ہیں، یہ 5 گناہ، یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو تمہاری عبادت کے راستے میں دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور تمہاری عبادت کو قبولیت کے دروازے تک پہنچنے ہی نہیں دیتی۔ اور آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو ہماری عبادت کو قبولیت کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیتے ہیں؟
ہم ایک ایسی تھیلی کے اندر اپنی نیکیاں جمع کر رہے ہوتے ہیں جس کے نیچے سوراخ ہی سوراخ ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ سوراخ ہمیں نظر ہی نہیں آتے، مگر ہماری محنت، ہماری عبادت سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیکیاں جمع کر رہے ہیں، مگر اصل میں سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہوتا ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ یہی وہ دھوکہ ہے جو انسان کو بربادی کے کنارے تک لے جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ایسے گناہ بھی کرتے ہیں جو ان تمام عبادات کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور جب بنیاد ہی کھوکھلی ہو جائے تو عمارت ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتی۔ وہ گناہ جو دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، وہ گناہ جو نیت کو خراب کر دیتے ہیں، وہ گناہ جو اللہ کے دربار میں ہماری عبادت کو روک دیتے ہیں، ان 5 گناہوں میں سے پہلا گناہ ہے کسی کا دل توڑنا۔ سنو ان 5 گناہوں کے بارے میں جو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے دیتے۔ ان 5 گناہوں میں سے پہلا گناہ ہے کسی کا دل توڑنا۔ میرے بھائیو، یہ وہ درد ہے جو جسم پر نہیں لگتا مگر روح کے اندر اتر کر انسان کو کھوکھلا ضرور کر دیتا۔ کوئی اور زخم ہوں گے جو آسانی سے بھر جاتے ہوں گے، دل کا زخم آسانی سے نہیں بھرتا۔ انسان ہنستا بھی ہے، بولتا بھی ہے، مگر اس کے اندر ایک خاموش قبر بن چکی ہوتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان زندہ تو رہتا ہے مگر جینا بھول جاتا ہے۔ یہ وہ حال ہوتا ہے جس میں آنکھیں تو خشک رہتی ہیں مگر دل مسلسل روتا رہتا ہے۔ جب کوئی دکھ دے تو صبر کر لینا، جب کوئی آپ کی خاموشی کا مذاق اڑائے تو صبر کر لینا، جب کوئی آپ کی نرمی کو کمزور سمجھے تو صبر کر لینا، جب کوئی آپ کے حق کو کچل کے رکھ دے، اپنے پیروں تلے دبا کر مٹی میں ملا دے تو بھی صبر کر لینا۔ زخم پہ زخم، درد پہ درد، مگر زبان پر شکوہ نہ لانا۔ جب دل بھر آئے اور آنکھیں نم ہو جائیں تو بس اپنے رب کے سامنے جھک جانا۔ جب دنیا تنگ لگنے لگے تو سجدے میں جا کر پھر دل کھول دینا، سجدے میں جا کر پھر دل کھول دینا، آنسوں پہ آنسوں، دعا پہ دعا، بس پھر اپنے درد رب کو سناتے رہنا، اپنے دکھڑے رب کو سناتے رہنا۔ پھر دیکھنا کہ اللہ کیسے بدلے لیتا ہے، پھر دیکھنا کہ اللہ کیسے عزت لوٹاتا ہے، پھر دیکھنا کہ اللہ کیسے ظالم کو اس کے غرور سمیت گراتا ہے۔ وہ لوگ جو آج تیرے اوپر ہنستے ہیں کل روتے نظر آئیں گے، وہ لوگ جو تجھے گرانا چاہتے ہیں وہ خود ایک دن زمین پر گرتے نظر آئیں گے۔ بس ایک بار صبر کر کے تو دیکھو، کیونکہ صبر ہی ایک مومن کی اصلی طاقت ہوتی ہے۔ یہاں پر میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نبی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ صرف عبادت کرو، بلکہ یہ بھی سکھایا ہے کہ کسی کو تکلیف بھی نہ دو، کیونکہ جس دل کو آپ توڑتے ہیں وہ دل اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہوتا ہے۔ آج اگر آپ کسی کو رلاتے ہیں کل آپ کو اپنے اعمال رلائیں گے۔ یہ دنیا تو خاموش رہ سکتی ہے مگر اللہ کی عدالت خاموش نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اپنے الفاظ کو سنبھالو، اپنے رویوں کو ٹھیک کرو اور اپنے دل کو نرم کرو، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی روئے نہیں، آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں۔ اصل کامیابی یہی ہے۔ اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کوئی ضرورت نہیں کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ اگر کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھ بھی نہ دینا۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا، جس کی عزت تم نے برباد کی، جس کا جینا تم نے برباد کیا، جس کے لیے سانس لینا بھی مشکل کر دیا، اگر وہ مظلوم شخص، اگر وہ دکھی شخص اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ میرے بھائیو، آپ جان چکے ہوں گے کہ پہلا گناہ کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے گناہ کی، اور وہ ہے شراب پی کر کسی کی بہن یا بیٹی پر غلط نظر رکھنا، اور پھر اسی حالت میں قربانی کرنا، اسی حالت میں
کوئی بھی اچھا عمل کرنا۔ شراب کی حالت میں کسی کی بہن یا بیٹی کی عزت لوٹ کر پھر اسی حالت میں قربانی کرنا، شراب کی حالت میں جناب کوئی اچھا نیک عمل کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ انسان کے منہ پہ مار کے رکھ دیتا ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے پہلے اپنے آپ کو تو سنبھالو، پہلے اپنی نیت تو صاف کرو، پھر میرے دربار پہ آنا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ حالت ہے جہاں انسان خود کو دھوکے دے رہا ہوتا ہے، ایک طرف گناہ میں ڈوبا ہوا اور دوسری طرف عبادت کا دعویٰ، ایک طرف آنکھوں میں حرام اور دوسری طرف ہاتھوں میں تسبیح۔ یہ وہ تضاد ہے جو انسان کے عمل کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایک لمحے کی مستی اور پوری زندگی کی بربادی، ایک غلط نظر اور سارے عبادت پر پانی پھیر دینا، ایک گندی نیت اور ہر نیکی بے وزن ہو جانا، یہ بہت بڑی کم عقلی ہے، یہ بہت بڑی احمقانہ حرکت ہے۔ میرے بھائیوں، جب دل کے اندر گندگی ہو تو سجدوں کی مٹھاس بھی ختم ہو جاتی ہے، جب نظر پاک نہ ہو تو عبادت کا نور باقی نہیں رہتا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو انسان کو سمجھنی پڑے گی۔ اللہ کے دربار میں وہی عمل قبول ہوتا ہے جس کے پیچھے پاک دل اور صاف نیت ہوتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو مزید سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف لے چلتا ہوں۔ ذرا وہ منظر تصور کرو جب باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، نہ دل میں دکھاوا، نہ زبان پر شکایت، نہ نظر میں لغزش، صرف ایک ہی جذبہ، اللہ کی رضا۔ بیٹا بھی سر جھکا کر کہہ رہا تھا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ قربانی جانور کی نہیں تھی، یہ قربانی نفس کی تھی، یہ قربانی خواہشات کی تھی، یہ قربانی دل کی پاکیزگی کی تھی۔ ایک طرف چھری تھی، دوسری طرف ایمان تھا، اور جب نیت خالص ہوئی تو اللہ نے بیٹے کی جگہ دمبا عطا کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو خون نہیں چاہیے، اللہ کو تو تمہارا تقوی چاہیے، اور وہ تقوی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا۔ اگر دل پاک نہیں، اگر نظر پاک نہیں، اگر نیت صاف نہیں تو پھر قربانی صرف ایک رسم بن جاتی ہے، عبادت نہیں بن جاتی۔ اور اگر دل خالص ہو، نیت سچی ہو تو ایک چھوٹا سا عمل بھی آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو راستے میں شیطان آئے۔ شیطان نے کہا، اے ابراہیم، یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ تمہارا بیٹا ہے اور بیٹے پر رحم کرنا چاہیے، اور تمہارا ایک ہی تو بیٹا ہے۔ شیطان نے پھر سختی سے بات کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبات کو چھیڑا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی عقل کو بھڑکایا۔ کبھی کہتا آج اسے چھوڑ دو، کل ذبح کر لینا، ہو سکتا ہے راتوں رات تمہارا فیصلہ بدل جائے اور تمہارا بیٹا بچ جائے۔ شیطان کی ایک بات ختم نہ ہوتی دوسری بات شروع ہو جاتی، ایک وار رکتا نہیں تھا کہ دوسرا وار شروع ہو جاتا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام ایک ہی جواب دیتے رہے، جو رب کا حکم ہے بس وہی میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ جب یہاں سے کچھ نہ بنا تو پھر یہی شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف گیا، اسے بھی وہی باتیں کی، اسماعیل کو بھی وہی باتیں کی جو ابراہیم علیہ السلام کو کی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو ایسا جواب دیا کہ پوری انسانیت کے لیے سبق بن گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو پھر جان بھی جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے، رب کی رضا مل جائے تو یہ خسارہ تو نہیں ہے نا، رب کی رضا اگر اسی میں ہے تو یہ پھر سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ اے شیطان، تو ڈراتا ہے موت سے اور مجھے مل رہی ہے اللہ کی رضا کی دولت۔ ایک طرف تیری بات ہے، دوسری طرف میرے رب کا حکم ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈرا وہ کرتے ہیں جن کے دل خالی ہوں، میرا دل تو رب کے یقین سے بھرا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے زندگی بچا لوں، میں کہتا ہوں اپنا ایمان بچا لوں، تو کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، میں کہتا ہوں آگے بڑھ جاؤں۔
جہاں ایک سانس کی زندگی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے رضا مل رہی ہو، وہاں سودا سوچ کر نہیں کیا جاتا، وہاں تو بس اندھے واہ ہی سودا کیا جاتا ہے۔ اے شیطان تو نہیں جانتا یہ جو جان ہے نا، یہ میرا سرمایہ نہیں، یہ میرے رب کی امانت ہے۔ اے شیطان تیرا ہر لفظ کمزور ہے کیونکہ میرا یقین مضبوط ہے۔ آج اگر قدم رک گیا تو کل ایمان گر جائے گا، اور میں ایمان کو گرنے ہرگز نہیں دوں گا، کیونکہ میں عام کا بیٹا نہیں، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ وہ شیطان جو کل اسماعیل کے سامنے ہار گیا تھا، آج وہی شیطان ہم سب کے سامنے جیت رہا ہے۔ جس طرف ہم نظر پھیرتے ہیں شیطان کی جیت ہی سامنے آتی ہے۔ کل ایمان جیتا تھا، آج نفس جیت رہا ہے۔ ایک طرف رب کا حکم تھا تو سر کٹنے کو تیار تھا، آج ایک طرف گناہ ہے تو دل جھکنے کو تیار نہیں۔ آج شرابیں پانی کی طرح پی جا رہی ہیں، یہ کس کی چال ہے؟ شیطان کی چال نہیں۔ اور عقل کو اپنے ہی ہاتھوں سے ڈبویا جا رہا ہے، یہ کس کی چال ہے؟ شیطان کی چال نہیں۔ آج نگاہیں قابو میں نہیں، نظریں بھٹک رہی ہیں، آج غریبوں کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، اور زبانیں خاموش ہیں، یہ کس کی چال ہے؟ یہ شیطان کی چال ہی ہے۔ ایک طرف ناموس کے نعرے ہیں، دوسری طرف ناموس کی نیلامی بھی ہو رہی ہے۔ یہ کیسا شور ہے؟ یہ کیسی خاموشی ہے؟ خیر، اب بات کرتے ہیں تیسرے گناہ کی جو انسان کی عبادت کو جڑ سے ہلا دیتا ہے، اور وہ ہے والدین کو دکھ دینا، والدین کو تکلیف دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر والدین کو دکھ دینے سے عبادت قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آخر والدین کو درد دینے سے، والدین کو تکلیف دینے سے انسان کی عبادت رد کیوں کر دی جاتی ہے؟ بات سیدھی ہے اور بہت گہری ہے، کیونکہ جس رب کی عبادت کی جا رہی ہے، جس رب کی عبادت کی جا رہی ہے، اسی رب نے والدین کے حقوق کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ قربانی رب کی عبادت ہے، نماز رب کی عبادت ہے، تو جس رب کی عبادت کی جا رہی ہے اسی رب نے والدین کے حقوق کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص والدین کو راضی نہیں رکھتا وہ اللہ کی رضا کے دروازے پر کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک طرف سجدہ ہو رہا ہے، دوسری طرف ماں کا دل ٹوٹ رہا ہے، باپ رو رہا ہے، ایک طرف تسبیح چل رہی ہے، دوسری طرف باپ کی آنکھ نم ہو رہی ہے۔ یہ کیسی قربانی ہے؟ یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ وہ تضاد ہے جو انسان کے عمل کو اوپر جانے سے روک ہی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟ لاکھ عبادت کر لیں، جب نبی نے فرما دیا تو فرما دیا، اٹل ہو گیا ہے۔ والدین ناراض ہیں تو اللہ راضی کیسے ہوگا؟ اگر ماں رو رہی ہے تو سجدہ قبول کیسے ہوگا؟ اگر باپ دل میں دکھ لیے بیٹھا ہے تو قربانی کیسے اوپر جائے گی میرے بھائی؟ اب بات کرتے ہیں چوتھے گناہ کے بارے میں۔ ٹائم ضائع نہیں کروں گا، جلدی ہی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ بات کرتے ہیں چوتھے گناہ کے بارے میں کہ چوتھا گناہ کون سا ہے جس کے کرنے سے انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک انسان سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا۔ اور وہ گناہ ہے دکھاوا کرنا، یعنی کہ ایک طرف پیشانی سجدے میں ہوتی ہے اور دوسری طرف دل لوگوں کی طرف لگا ہوتا ہے۔ ایک طرف زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے مگر دوسری طرف نیت لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے ہوتی ہے۔ یہی وہ اندرونی خرابی ہے جو عمل کو اوپر جانے ہی نہیں دیتی، قبولیت کے دروازے تک جانے ہی نہیں دیتی۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں مگر حقیقت میں وہ لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں مگر دل یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ مجھے سراہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عمل کا وزن ختم ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پانچویں گناہ کے بارے میں کہ آخر وہ پانچواں گناہ کون سا ہے جس کے کرنے سے انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور وہ گناہ ہے شرک کرنا۔ میرے بھائیوں، شرک ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی ساری عبادتوں کو جڑ سے کاٹ دیتا۔ یہ وہ غلطی ہے جس میں انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لیتا ہے۔
ایک طرف زبان سے اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے مگر دوسری طرف دل کسی اور کے سہارے پر لگا ہوتا ہے. ایک طرف دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہوتی ہے مگر دوسری طرف امید کسی مخلوق سے باندھی جا رہی ہوتی ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں توحید ٹوٹتی ہے اور انسان کی عبادت بکھر جاتی ہے. میرے بھائیو، شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اگر توبہ کے بغیر رہ جائے تو باقی سب نیکیاں بے اثر ہو جاتی ہیں.